کبھی کبھی ملتی ہے ایسی ویڈیو، اس بیان کو لاسٹ تک ضرور سننا۔ نبی کے گستاخوں کو ذکر مصطفیٰ کر کے جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے۔ نبی کے گستاخوں کو ذکر مصطفیٰ کر کے جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے۔ ایک دشمن اسلام نے، ایک بدبخت نے میرے نبی کو گالی دی، گر مجھے اسی سے حضور کا ذکر کرو۔ اگر کوئی تھک گیا ہے تو کوئی بات نہیں، آئیے ذکر رسول شروع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا حضور علیہ السلام کا ذکر وہی کرتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں حضور آپ کو اسی وقت یاد آتے ہیں، پہلے وہ ہمیں یاد کرتے ہیں، وہ ہمیں ادھر یاد کرتے ہیں، پھر وہ ہمیں یاد آتے ہیں۔ اگر وہ یاد آ گئے ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے یاد کیا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں مسلمانوں، پہلے گنبد خضرا میں ہمیں یاد کیا گیا، تب وہ ہمیں یاد آ رہے ہیں۔ اب آئیے تو صحیح، اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، نبی کے گستاخوں کو ذکر مصطفیٰ کر کے جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے۔ نبی کے گستاخوں کو ذکر مصطفیٰ کر کے جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے۔ ایک دشمن اسلام نے، ایک بدبخت نے میرے نبی کو گالی دی، آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ محمد کو تو اس کے رب نے چھوڑ دیا، بلکہ رب تو میں کہہ رہا ہوں۔ اس ظالم نے یہ کہا کہ محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا، استغفر اللہ، معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس بدبخت نے کہا حضور کے دل پر ایک بات آئی، کیا واقعی میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا؟ کئی دن تک کے وحی کا نزول منقطع ہو گیا تھا، وحی کا نزول رک گیا تھا کسی حکمت کے تحت، تو ظالم تانا دے گیا کیا اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا؟ ادھر خیال آنا تھا کہ محمد کے رب نے اسے چھوڑ دیا، تو حضور کے دل پر دل دکھا، نشتر لگا، کیا میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا؟ تو اللہ نے جبریل سے کہا جبریل سدرا پہ رہنے کا وقت نہیں ہے، جاؤ محبوب کے پاس اور یوں کہو والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ اکبر، چاشت کی قسم، رات کی قسم، لیکن شاک ترجمہ کرتے محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، صفوں کی قسم، ہائے ہائے تیرے چہرے کی قسم۔ اللہ جس کے چہرے کی قسم اٹھائے وہ چہرے والضحیٰ مصطفیٰ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تیرے چمکتے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، اور پھر کہا رب کا، تیرے رب نے، ہائے ہائے ہائے، پوری دنیا کہتی ہے میرا رب، گارنٹی ہے کسی کو کہ قبول کیا اس نے؟ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ تیرا رب محبوب، میں تو تیرا رب۔ سب کہتے ہیں میرا رب، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں تیرا رب۔ کہ تیرے رب کو سمجھو، کیسا نبی ہم نے پایا ہے، کیسا نبی ہم نے پایا۔ کوئی نبی بھی ان جیسا نہیں ہے، کوئی رسول بھی ان جیسا نہیں ہے، کوئی فرشتہ بھی ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ آگے وقت رہا اور اگر آپ سننے جیسا سنیں گے تو میں عرض کروں گا کہ میرا نبی کیسا ہے، ہمارا نبی کیسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے رب کا، تیرا رب۔ اس کو صرف سمجھانے کے لیے کرو، ملانے کے لیے نہیں۔ ایک انسان کے کئی بچے ہوتے ہیں، ان میں سب سے پیارا جو ہوتا ہے، سب بچے کہتے ہیں میرے ابو، میری امی، لیکن جو سب سے پیارا ہوتا ہے باپ کہتا ہے میں تیرا باپ ہوں نا، تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا باپ ہوں۔ مطلب کیا؟ محبت بتائی جا رہی ہے، سب کو چاہتا ہوں لیکن سب سے زیادہ تجھے چاہتا۔ زمین کہہ رہی میرا رب، آسمان کہہ رہے میرا رب، انبیاء کہہ رہے میرا رب، صلحاء کہہ رہے میرا رب، گنہگار کہہ رہے میرا رب، لیکن اللہ فرما رہا ہے رب کا، میں تو محمد کا سب کا ہوں، لیکن یہ پیارا جو میرا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا، اور کیوں چھوڑتا تجھے؟ ارے محبوب چھوڑنے کے لیے بنایا جاتا ہے، محبوب چھوڑنے کے، محبوب تجھے تیرا رب کیسے چھوڑے گا؟ بلکہ یہاں تک فرمایا یعنی کمی نہیں ہونی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، تجھے چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔
یعنی محبوب تو اتنا چہیتا ہے، ایسا پیارا ہے کہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ میرے امام کہتے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اندازہ فرمائے تو یہ میرے نبی، آپ کے نبی بھائیوں ہیں ہی ایسے، ان جیسا کوئی نہیں۔ آئیے کوئی کیوں نہیں، وہ خود کہتے ہیں انا اکرم الاولین والآخرین، یہ حضور کی حدیث ہے، صحاح میں موجود ہے۔ کیا؟ انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نزدیک تمام اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں۔ میری عزت سے زیادہ کسی کی عزت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ سب عزت والوں میں سب سے زیادہ عزت میری اللہ کے نزدیک ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں؟ ولا فخر، میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا۔ کیوں فخر نہیں کرتا؟ اس لیے کہ میرے لیے فخر کی بات تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر ایک مقام پر فرماتے ہیں انا قائد المرسلین، میں سارے نبیوں کا سردار ہوں۔ ولا فخر، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا، بلکہ ایک مقام پر فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ کے علاوہ اللہ اکبر ساری مخلوق جتنے ہیں سب قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ ہر نبی میرے جھنڈے کے نیچے، ہر رسول میرے جھنڈے کے نیچے، ہر مومن میرے جھنڈے کے نیچے۔ ولا فخر، مگر میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ امام راضی فرماتے ہیں آخر وہ کیوں فخر کرے؟ آدم سے عیسیٰ تک ان کے جھنڈے کے نیچے ہے، وہ کیوں فخر کرے؟ اس پہ فخر کو تو آدم اور عیسیٰ کو کرنا چاہیے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو شان کیسی دی سنیے۔ حضرت آدم اللہ کے نبی اور ہمارے آقا بھی اللہ کے، مل کے بولے اللہ کے، ہمارے حضور بھی اللہ کے، حضرت آدم بھی اللہ کے، دونوں اللہ کے نبی، مگر دونوں برابر نہیں۔ کیوں؟ حضرت آدم کی شان یہ ہے کہ حضرت آدم کی عظمت بتانی ہوئی تو آدم کے لیے فرشتوں سے کہا فرشتوں سجدہ کرو۔ توجہ ہے اب، یہ شان ہے حضور کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آواز اس کا صحیح کر دیں تھوڑا سا، اچھا مائک ہے آپ کا، لیکن میں تھوڑا سا آج کچھ تھوڑا سا بیمار سا ہوں، مائک صحیح کر دیں۔ درود شریف پڑھیں آپ، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف، ایک بار درود شریف پڑھیں سب مل کر کے، عاشقوں کی طرح مل کے درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ توجہ فرمائیں، حضرت آدم کی تعظیم اور عزت بتانی ہوئی تو فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان کیا ہے۔ توجہ، اپنے نبی کی شان گرم و جوشی سے ذکر مصطفیٰ کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور خوب رج رج کے کرو اور ہر جگہ کرو، بلکہ انشاءاللہ زمین پر نہیں، جب زمین کے اندر قبر میں جائیں گے تو بھی ذکر مصطفیٰ کریں گے۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتوں بھی اٹھائیں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اندازہ فرمائیں میرے آقا کی شان کیا۔ حضرت آدم کی شان بتائی گئی فرشتوں کو سجدہ کرا کے، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کی باری آئی تو فرشتوں کو سجدہ نہیں کرایا گیا، بلکہ فرشتوں کو کہا گیا کہ تم میرے محبوب پہ درود پڑھو۔ اس پر سبحان اللہ کہنا چاہیے آپ کو، کیونکہ بات بہت بڑی، پیچھے والوں کو بھی کہنا چاہیے کہ بات بہت بڑی۔ سبحان اللہ۔ ان کو کہا گیا سجدہ کرو، ان کو کہا گیا درود پڑھو۔ فرق کیا ہے اپنے نبی کی شان؟ فرق کیا ہے؟ انہوں نے جب سجدہ کیا تو ایک ہی مرتبہ سجدہ کیا، دوبارہ نہیں کیا۔ ایک ہی سجدہ تھا، ایک ہی مرتبہ تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ سجدہ نہیں ہوا۔
لیکن یہ درود ہے، درود ایک بار نہیں. قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. مضارع کے صیغے کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ میرے محبوب پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. پتا چلا فرشتے پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں آئے، پھر سجدے میں نہیں ہے، لیکن محبوب پہ درود فرشتے پڑھ رہے ہیں. ارے کب سے پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم، اور کب تک پڑھتے رہیں گے نہیں معلوم. یعنی درود کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. اور اس سے بڑی شان یہ کہ آدم کو جب سجدہ کروایا فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتوں سجدہ کرو تو صرف فرشتے سجدہ کر رہے تھے، اللہ نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ وہ سجدے سے پاک ہے. لیکن محبوب کی باری آئی کہ فرشتوں تم بھی درود پڑھو، میں بھی درود بھیجوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسری بات، حضرت آدم کی شان بیان کرنی ہوئی تو کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم کو چیزوں کے نام سکھائے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے ساری چیزوں کے نام سکھائے. کس کے نام سکھائے؟ كُلَّهَا. مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ مولوی صاحب لوگ بھی آدم کے لیے کلہا ماننے کو تیار ہے، لیکن جانے آدم کے لیے علم کلی ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ توجہ تو فرمائے. کیونکہ آدم کے لیے بس اتنا کہا علیہ السلام، اتنا کہا کہ آدم کو چیزوں کے نام سکھائے. آپ کی توجہ غور کرنا، حضور کا ذکر گرم و جوشی سے ہونا چاہیے. ہم تو ہیں گرم اور رہیں گے، اس لیے کہ اس جسم میں حرارت ہی ان کے لیے ہے. جس دن یہ جسم ان کے لیے گرم نہ ہو پھر یہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی. بلکہ کائنات میں حرارت اس لیے ہے کہ ان کا وجود ہمارے درمیان ہے. کیا حضرت آدم کے لیے کہا اللہ نے آدم کو علم اسماء، تمام اسماء، کلہا، تمام اسماء. اور اگر الف لام الاسماء کے الف لام اسماء کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ حصر کا فائدہ دے رہی ہے. یعنی تمام چیزوں کے نام اللہ نے آدم کو سکھا دیے. لیکن چیزوں کے نام، چیز کہتے ہیں اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ شے پر، اللہ اکبر، اس کا شے پر اطلاق ہوتا ہے کہ یہ شے ہے، یہ چیز ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے نام. لیکن جب جانے آدم محمد الرسول اللہ کی باری آئی تو الاسماء نہیں بیان کیا گیا، بلکہ کیا بیان کیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ سب کچھ سکھا دیا. توجہ کریں، جب علم آدم یہ ہے کہ وہ لاکھوں زبان جانتے تھے تو علم مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. ایسے ہی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.